ناظرین، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر مبنی ہماری اس سیریز پہ آج ہم اس سلطان کی کہانی پیش کریں گے جس کے دور میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسلامی تاریخ کی اس طویل ترین حکمرانی کا خاتمہ صرف چوتھے سلطان پر کیسے ہو گیا۔ عثمان غازی کے وارث اتنے نااہل کیسے ہو گئے کہ اپنے جد امجد کے مشہور خواب کی تکمیل کو ہی بھول گئے۔ یہ سب کچھ اور سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں دیگر بہت سی حیران کن معلومات آپ کو دکھائیں گے اس ویڈیو میں۔ ہم نے تخت نشین ہو کر اپنے باپ کی لاش کو بروسا میں دفن کر کے ایشیائے کوچک میں چند روز تک قیام کیا اور ترکمانوں کے فسادات اور سرکشیوں کا علاج کرتا رہا۔ 8 مارچ 1354 کو ادرنا کے مقام پر پیدا ہونے والے بایزید اول کے والد سلطان مراد اور والدہ گلچچک خاتون تھیں۔ بایزید اول کو سلطان بایزید یلدرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ترکی زبان میں یلدرم کا مطلب ہے بجلی، اور سلطان بایزید کو یلدرم کا خطاب اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنے دشمن پر بجلی کی سی تیزی سے حملہ کرتا تھا۔ بایزید کا پہلا اہم کردار کیٹیا کے گورنر کی حیثیت سے تھا، جو ایک ایسا شہر تھا جو جرمنیوں سے فتح کیا گیا تھا۔ وہ ایک متاثر کن سپاہی تھا جس نے کرامینیوں کے خلاف لڑائی میں انتہائی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سلطان بایزید اول بڑا بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بارے میں نہایت جذباتی تھا۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرف خصوصی توجہ دی اور انزول میں قائم نصرانی حکومت کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے 1 سال کے قلیل عرصے میں یہ تمام علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئے۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد بایزید کے چھوٹے بھائی یعقوب بن مراد نے اس کے خلاف بغاوت کی، مگر سلطان بایزید نے بآسانی اس پر قابو پا لیا۔ بعد ازاں انہوں نے سربیا کے شاہ لازار کی صاحبزادی شہزادی ڈسپنا سے عقد کر لیا اور اسٹیفن لازاریوچ کو سربیا کا نیا سربراہ متعین کیا اور سربیا کو کافی خود مختاری دی۔ اس فتح کے بعد مسیحی بیوی کے باعث بایزید کو شراب کی لت پڑ گئی، لیکن بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کے خلاف مسیحیوں کے اعلان جنگ پر وہ اس سے طائب ہو گیا۔ اسی دوران سلطان نے اناطولیہ کو اپنے اقتدار کے تحت متحد کرنا شروع کیا۔ مسلم علاقوں میں زبردستی توسیع سے غزیز کے ساتھ عثمانی تعلقات خطرے میں پڑ سکتے تھے، جو یورپی سرحدی علاقے پر بایزید کے لیے جنگجو فوج حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ تھا۔ لہٰذا بایزید نے ان مسلم ریاستوں کے خلاف اپنی جنگوں کا جواز پیش کرتے ہوئے علماء کرام سے فتوے حاصل کرنے شروع کر دیے۔ 1390 کے موسم گرما اور موسم خزاں کے دوران ایک ہی مہم میں بایزید نے آئین، سروحان اور مینٹیش کے علاقے فتح کر لیے۔ اس کے بڑے حریف سلیمان، جو کہ کرمان کے امیر تھے، انہوں نے اپنے آپ کو سواس کے حکمران قدی برہان الدین اور باقی ترکی کے علاوہ کے اتحاد سے الگ کر لیا۔ اس کے باوجود بایزید نے 1390 کے موسم خزاں اور سردیوں میں حمید، تقے اور جرمیان کو زیر کیا اور اس کے ساتھ ہی ایکرر اور نیننڈ شہروں کے ساتھ ساتھ اپنے دارالحکومت کونیا کو کرمان سے لے لیا۔ اس موقع پر بایزید نے کرمان کی طرف سے امن کی تجاویز کو قبول کر لیا۔ ایک بار جب کرمان کے ساتھ صلح ہو گئی تو بایزید شمال میں کستامونوں کے خلاف چلا گیا، جس نے اپنی فوج سے بھاگنے والے بہت سے لوگوں کو پناہ دے دی اور اس شہر کے ساتھ ساتھ سائنوپ پر بھی فتح کر لی۔ تاہم ان کی اس کے بعد کی مہم کو برق الدین نے کرکدلیم جنگ میں روک دیا تھا۔ 1389 سے 1395 تک اس نے بلغاریہ اور شمالی یونان کو فتح کیا۔ سن 1394 میں بایزید نے دریائے ڈینیوب کو عبور کیا تاکہ والاچیا پر حملہ کیا جا سکے، جس پر اس وقت مرسیا دی ایلڈر کی حکمرانی تھی۔
عثمانی تعداد میں زیادہ تھے، لیکن 10 اکتوبر 1394 کو دلدلی خطوں پر والچینیوں نے زبردست جنگ جیت لی اور بایزید کی فوج کو ڈینیوب سے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ 1394 میں بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ بازنطینی حکمران جان پنجم پیلایولوگس کے مطالبے پر سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے پوپ بونیفیس نہم نے صلیبی جنگ کا اعلان کیا۔ شاہ ہنگری اور رومی حکمران سیجسمنڈ کی زیر قیادت اس مسیحی اتحاد میں فرانس اور ولاچیا بھی شامل تھے۔ دونوں افواج کا ٹکراؤ 1396 میں نکوپولس کے مقام پر ہوا، جہاں بایزید نے عظیم الشان فتح حاصل کی، اور اس شاندار فتح نے نہ صرف یورپ کے مسیحیوں کی کمر توڑ دی بلکہ بایزید کی شہرت کو بھی بام عروج پر پہنچایا۔ اس فتح کی خوشی میں بایزید نے دارالحکومت بروسا میں عظیم الشان جامع مسجد اولو جامعہ قائم کی۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ 1401 تک جاری رہا، جس کے دوران ایک مرتبہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ بازنطینی حکمران شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ شہر مسلمان افواج کے ہاتھ آ جاتا کہ بایزید کو مشرقی سرحدوں پر تیمور لنگ کے حملے کی خبر ملی، جس پر اسے چاروں ناچار محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیمور لنگ 1369 میں خراسان کے تخت پر جلوہ افروز ہوا، جس کا دارالحکومت سمرقند تھا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے عالم اسلام پر چھا گیا اور ایران سے لے کر روس تک بہت سے علاقے اس نے فتح کر لیے۔ کچھ تو عیسائیوں نے تیمور لنگ کو شے دی کہ وہ بایزید پر حملہ کرے، اور کچھ ان دونوں کے درمیان انتہائی تلخ خطوط کا تبادلہ ہوا، جس نے تیمور کو بھڑکا دیا۔ تیمور نے اپنے خط میں بایزید کو لکھا کہ مجھ پر یقین کرو، تم محض ایک چیونٹی ہو، ہاتھیوں سے لڑنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل ڈالیں گے۔ کیا آپ ہمارے جیسے جھگڑے والے شہزادے سے جھگڑا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ ہمارے مشوروں پر عمل نہیں کرتے تو آپ کو افسوس ہوگا۔ اس وجہ سے بایزید طیش میں آ گیا اور اس نے چیلنج قبول کرتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ وہ تیمور کے دارالحکومت جا کر تیمور کو اس گستاخی کی سزا دے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ دونوں اپنی سلطنت کی توسیع چاہتے تھے، اور یہی اس چپکلش کی اصل وجہ تھی۔ قسطنطنیہ کا محاصرہ ختم کر کے بایزید اپنے لاکھوں سپاہیوں کے ہمراہ تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے انقرہ پہنچا۔ اگرچہ تیمور کی فوج تعداد میں بہت کم تھی، لیکن اس نے ایک ایسی چال چل ڈالی جو بایزید کی فوج کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ وہ چال یہ تھی کہ تیمور نے اس علاقے میں پانی کے واحد ذخیرے پہ قبضہ کر لیا، اور بایزید کی فوج جو قسطنطنیہ سے تھکی ہوئی آ رہی تھی، اس کے بہت سے سپاہی یہاں پیاس کی وجہ سے مارے گئے۔ انقرہ کی بدقسمت جنگ میں 20 جولائی 1402 کو عثمانی فوج کو شکست ہوئی۔ بایزید نے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن اسے پکڑ کر تیمور کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ مورخین نے ان دونوں کی پہلی ملاقات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب تیمور نے بایزید کو دیکھا تو وہ ہنس پڑا۔ بایزید نے اس کہکہے سے ناراض ہو کر تیمور کو بتایا کہ بدقسمتی پر ہنسنا غیر مہذب ہے، جس پر تیمور نے جواب دیا، پھر یہ بات واضح ہے کہ قسمت طاقت اور وسیع اراضی کے قبضے پر منحصر نہیں ہے۔ بہت سے منصفین کا دعویٰ ہے کہ بایزید کے ساتھ تیمور نے بدسلوکی کی۔ یورپ میں بایزید کی قید میں ذلت کی علامت بہت مشہور تھی۔ اسے مبینہ طور پر جکڑا ہوا تھا اور اسے یہ دیکھنے پر مجبور کیا گیا کہ اس کی پیاری بیوی اولیورا نے رات کے کھانے میں تیمور کی خدمت کیسے کی۔ ایک کہانی کے مطابق تیمور بایزید کو ہر جگہ اپنے ساتھ ایک پنجرے میں لے جاتا تھا اور اسے ہر طرح کی ذلت کا نشانہ بناتا تھا۔ رات کے کھانے میں اسے میز کے نیچے رکھ دیا جاتا، جہاں ہڈیاں اس پر پھینک دی جاتی تھیں۔ ابن عرب شاہ نے لکھا ہے کہ بایزید کا دل ٹوٹ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی بیویاں اور لانڈی ایک ضیافت میں خدمت کر رہے ہیں۔ بایزید کی موت کے مختلف ورژن بھی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک نے بایزید کی خودکشی کا ذکر کیا۔
مبینہ طور پر سلطان نے سیل کے سلاخوں کو اپنے سر سے مارنے یا زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ایک ایسا قصہ بھی موجود تھا جہاں تیمور کے حکم سے بایزید کو زہر دیا گیا تھا۔ اس کو غیر امکان سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ترک حکمران نے بایزید کی نگہداشت اپنے ذاتی ڈاکٹرز کے سپرد کر دی۔ تیمور کے اپنے دربار کے منصفین اور مورخین نے لکھا ہے کہ بایزید کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور تیمور نے اس کی موت پر بھی ماتم کیا۔ مغرب کی نصرانی حکومتیں تیمور لنگ کی کامیابی سے بہت خوش ہوئیں اور اسلام دشمن ریاستوں کے فرما رواؤں نے تیمور کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ بایزید کی شکست کے بعد تیمور نے ازنیک، بروسا اور داسرے کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کو بھی عیسائی بادشاہ روڈس کے قبضے سے چھڑا لیا۔ دراصل اس وقت عالم اسلام تیمور کو لان تان کر رہا تھا کہ اس نے یورپ کی طرف بڑھتی ہوئی بایزید کی فوج کو تباہ کر دیا ہے، تو ایسے میں تیمور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور صلیبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بایزید کا ایک بیٹا مصطفیٰ سیلبی اس کے ساتھ گرفتار ہوا اور 1405 تک سمرقند میں اسیر رہا، لیکن بایزید کے 4 بیٹے سلیمان سیلبی، عیسیٰ سیلبی، محمد سیلبی اور موسیٰ سیلبی میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور بعد ازاں سلطنت عثمانیہ پر قبضے کے لیے آپس میں خانہ جنگی کا آغاز کیا، جو تقریباً 10 برس جاری رہی۔ بایزید کا سب سے بڑا بیٹا سلمان ایڈریانوپل پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کا فرما روا ہے۔ عیسیٰ روس پہنچا اور وہاں کے لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے جانشین ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ محمد جو ان سب میں سے چھوٹا تھا ایشیائے کوچک شمال مشرق میں آمسیا چلا گیا۔ یہ تینوں بھائی اب آپس میں سلطنت کے مختلف حصوں کے لیے لڑنے لگے۔ اس عرصے کو آٹومن سول وار کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس میں بھی تیمور کا ہاتھ تھا، جس نے مختلف طریقوں سے عثمانی شہزادوں کو آپس میں لڑائے رکھا۔ دولت عثمانیہ کی تاریخ میں یہ مرحلہ ابتلا اور مرحلہ آزمائش تھا، جو قسطنطنیہ کی فتح سے پہلے ضروری تھا۔ یہ قانون الہی ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت تک غلبہ اور اقتدار عطا نہیں کرتا جب تک اسے ابتلا اور آزمائش کے مختلف مرحلوں سے نہ گزارے۔ سو یہ مشیت الہی تھی کہ وہ اہل ایمان کو آزمائے اور ان سے سخت امتحان لے، تاکہ ان کے ایمان میں کوئی کھوٹ باقی نہ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ انہیں زمین پر غلبہ و تسلط عطا کرے۔ عثمانی ترک اپنی اس آزمائش میں کیسے سرخرو ہوئے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی قسط میں۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو لمحہ بلمحہ ایسی معلوماتی ویڈیوز پہنچتی رہیں، اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔